دل سے فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه بالخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار و حاضرین اجلاس، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور مجھے پناہ محبتوں سے نوازا. آپ کی یہ لگن اور محبت دیکھ کر اور یہ جذبہ دیکھ کر اب احساس ہونے لگا کہ امت مصطفیٰ ابھی کی بڑی زندہ ہے. ہم نے بہت پہلے ہی سنا تھا، شاعر مشرق نے پکار کر کے ہمیں کہا تھا کہ ہم جو آج نظر آتے ہیں کسی وقت ان کی زندگی دیکھنی ہو تو شاعر مشرق کا وہ شعر یاد کریں. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور وہ ہوشیاری اب ہمیں نظر آنے لگ گئی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. یہ صرف اور صرف ایک عالم دین کے حد تک ہی نہیں بلکہ میں اب محسوس کرتا ہوں ہر سنی گھر میں ایک شیر پیدا ہو جس کی دہاڑ دلی کے تخت تک بھی پہنچے اور دنیا کے سپر پاور کو بھی ہلا کر رکھ دے. طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا تباہ، دنیا سمجھتی ہے کشتی کمر میں ہے. عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ کے سامنے حاضرات حکم کے مطابق میں اپنے عنوان پر کچھ گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، شہر مالیگاؤں کو نظر بد سے محفوظ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے انقلاب کے لیے ایک مالیگاؤں کافی ہے. ایسے ایک انقلاب یہاں سے اٹھے گا انشاءاللہ. میں امید تو قوی ہے میرے رب الجلال سے، اس لیے کہ ہزاروں گلیاں میں نے بھی چھان ماری، ہر طرح کے لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن میں نے آج یہ محسوس کیا کہ اس مسجد پاک میں یہ جمع فقیر جو آیا ہے یہ کسی سلمان کے لیے نہیں آیا، یہ صرف اور صرف ناموں سے رسالت پر اپنی جان نچھاور کرنا ہے. ناموں سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ لے کر کے آئے ہیں۔ ذرا غور کو کر کے دیکھو، ان میں جہاں تک سر نظر آتے ہیں صرف جوانوں کے سر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے مجموعے میں اگر کوئی بوڑھا بھی ہو تو وہ بھی جوان نظر آئے۔ بہرحال قرآن عظیم کے متعلق قرون اولیٰ میں حفاظ کا کردار، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے صحابہ تابعین اولیاء کاملین کا جو کردار رہا، میرے عزیزوں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ہم اس قوم سے ہیں جس کے پاس آج تک زندہ جاوید ایک ایسی کتاب ہے جس کا جواب پوری دنیا جاننے سے ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام انسانوں اور جنات سے کہتے ہیں کہ اس کے مثل ایک اور کتاب لا سکتے ہیں تو لائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، سارے انسان اور جنات سب ملا کر کے بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکیں گے۔ اور یہ اللہ عز و جل کا چیلنج آج تک برقرار ہے۔ دوسری کئی کتابیں آئی اور ختم ہو گئی، قرآن کی وہ کشش آج تک کوئی کتاب لا نہ سکی۔ قرآن ہم نے آج بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دیتے ہیں۔ اللہ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے۔ زیدہ نگران وقات قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے آگے سے یا پیچھے سے کوئی باطل آ کر اسے ختم نہیں کر سکے گا۔ جس طرح آج کسی کا سر خرید وسیم رافضی اگر یہ سوچتا ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو میں نکال دوں گا، اس قلعے کی موت ہو جائے اور ان تمام خاندانوں کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس سے نہیں ہٹ سکے گا۔ اس نے اگر پرنٹ کرایا ہے یا پرنٹڈ قرآن سے نکالا ہے تو ٹھیک ہے، ورقوں پر جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج ذرا ہمارے سینے سے ایک آیت نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے جیسے لاکھوں حفاظ قرآن ہندوستان میں موجود ہے۔ اگر تمہاری طاقت و ہمت ہے تو ان کے سینوں کو کریٹ کر کے ایک آیت نکال کر دکھاؤ۔ الحمدللہ ایسے بھی حافظ قرآن ہم نے دیکھے ہیں جو کتنی نیند میں سوتے ہو اور اس پر تمہیں کوئی جگہ ہے جس جگہ سے انہیں پوچھا جائے وہیں سے وہ تلاوت قرآن نکالتے ہیں۔ قرآن پاک کا اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ ایسا لیا ہے کہ یہ صرف ورقوں پر نہیں ہے، انسانوں کے سینوں پر نقش ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جس انداز میں اتارا گیا، آپ کو معلوم ہے قرآن کی کیا کیا چیزیں محفوظ رکھی گئی؟ قرآن کا متن جو عربی میں ہے وہ آج تک محفوظ ہے، قرآن کو کسی دوسری زبان میں لکھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا جو متن ہے وہ آج تک محفوظ ہے، جس انداز سے قرآن نازل ہوا وہ انداز محفوظ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے معنی، اس کے تراجم وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے جو ایک انتظام فرمایا ہے، آپ کی عقلیں حیرت میں رہ جائیں گی دیکھ کر کے۔ آپ کو پتا ہے اسی زمانے میں جس وقت قرآن اتر رہا تھا اکثر صحابہ حافظ قرآن تھے۔ صرف اسی سے اندازہ لگائیں، صرف جنگ یمامہ میں 700 حافظ شہید ہو چکے تھے۔ جنگ یمامہ میں جو شہداء کی تعداد ہے ان میں سے 700 صرف حافظ تھے قرآن پاک۔ جب ابھی قرآن ورقوں میں لکھا نہیں گیا تھا تب کی بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں میں اور ان کے دلوں میں محفوظ رکھا قرآن پاک۔ اس کا متن محفوظ رہا، اس کے الفاظ محفوظ رہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے جس زبان میں یہ قرآن اترا اس زبان کی حفاظت کا انتظام اگر دیکھیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں عربی لینگویج کے جتنے نوک و فلک درست کیے جاتے ہیں کسی اور لینگویج کے نہیں، کسی بھی زبان کے نہیں، اس ایک زبان کی حفاظت کے لیے علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بلاغت، علم عروض، یہ تمام علوم جو عربی کی حفاظت کے لیے وجود میں آئے اور علماء نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو
قرآن کا وہ انوائرمنٹ بھی محفوظ رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی جس کو شان نزول کہا جاتا وہ بھی آج تک محفوظ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں اس پر بھی فٹ ہوتا ہے اس پر بھی فٹ ہوتا ہے. مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ بھی آج محفوظ ہے. دوسری کتابوں کو میں نے چھان مار کر دیکھا بہت ساری مقدس کتابیں مذہبی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب جب پڑھتے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں اور کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا اس کے بعد پھر پتا چلا کہ نہیں دوسرا ایڈیشن ہے اس میں دوسرا لکھا ہوا. دوسرا لکھا تو پتا چلا کہ تیسرا ایڈیشن بھی ہے اس میں کچھ الگ ہے. ایک مقدس کتاب کے 70 نسخے دنیا میں مل رہے ہیں. سب میں الگ الگ متن ہے. قرآن کو امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو الحمدللہ سے بھی شروع ہوتا ہے. ہندوستان میں اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہے. کسی بھی ملک کے قرآن کو اٹھاؤ تو سب کو آپ دیکھیں گے اس کے درمیان میں سورہ کہف کی بھی لکھا. الگ الگ لوگوں نے اپنا قرآن نہیں بنایا لیکن دوسرے مذاہب میں ان کے دور بنکاروں نے کتابوں کو اپنے اپنے حساب سے بنا لیا. اور یہ تو رہی بات متن کی. اکثر تو کتابیں ایسی ہیں جن کا لکھنے والا ہی معلوم نہیں ہے. ان کے پڑھنے والوں کو پوچھو اس کتاب کو لکھا کس نے ہے پتا نہیں ہے. آج یہ کتاب چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے لکھنے والا تک پتہ نہیں. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں یہاں قرآن پاک کا معاملہ ایسے ہے. اتارنے والا اللہ لانے والے جبرائیل جس پر اترا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مشہور شخصیات ہیں. یہ تو مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے پتوں پر چمڑوں پر قرآن کو لکھا. ان کاتبین وحی کی پوری سیرت محفوظ ہے. آج جو کتابت کرتے تھے قرآن کی ان کی پوری سیرت لکھی گئی ہے. تو کتنے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کئی ہیں. حضرت حنظلہ حضرت امیر معاویہ یہ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی سیرتیں محفوظ ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کو لکھا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں قرآن پاک کے جمع اور تدوین میں کون کون کام کیا ان کی بھی سیرتیں محفوظ ہیں. ان کی بھی سیرتیں محفوظ ہیں. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں دوسری کتابیں اٹھائیں تو کتاب کا موجود کون ہے وہ نہیں معلوم. کتاب لکھا کون ہے وہ نہیں معلوم. اور قرآن کا حال یہ ہے جس نے اس میں نقطے لگائے اس کی سیرت محفوظ ہے. جس نے زبر زیر پیش لگائے ان کی سیرت محفوظ ہے. حد تو یہ میرے عزیزوں 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کہیں پرنٹ ہوتا ہے تو اس پرنٹر کا یا پبلشر کا نام بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی لوگ جانتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے ایک بات سنی تھی. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے ایک پنڈت تھے اور قرآن کی طباعت کا ان کے پاس ایک سسٹم تھا. اور مسئلہ ایسا ہوا کہ 90 سال کی عمر ہو گئی جب اس پنڈت کا یہاں سے نکال ہوا تو بہت سارے لوگ آئے. جس طرح سے آخری ان کے معاملات ہوتے ہیں لے جا کر کے انتم سنسکار کے لیے جلایا جانے لگا. میں نے جو چیز مجھ تک کی روایت ملی ہے بتا ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی. سننے میں آیا ایک خبروں میں آیا کہ آگ لگی گئی بہت ہیٹ والا ہے لکڑیوں نہیں آگ. ان کے ایک دوست تھے مولانا دلی میں رہتے تھے. انہوں نے کہا ان کو جب پتا چلا تو وہ بھی آئے. ایک جمع ہوتی ہے بہت بڑا مجمع آیا. نام بھی محفوظ ہے جس میں یہاں تذکرہ نہیں کر رہا. بعد میں وہ آ کر کے انہوں نے کہا کہ لوگوں اٹھاؤ اور دفن کرو. مولانا صاحب تم پورے ہندوستان کا گھی نکال کر کے ڈالو گے تو چلے گا نہیں. ڈال دو دفن کرو. دفن کیا ہے تاریخ میں موجود. بعد میں پوچھا گیا کیا وجہ ہے ایسا کیا ہے. جدا پاٹ لگاتے لگ جاتی ہیں اور ایک تو پنڈت تھے ایک اچھے خاندان میں کیا ہوا. کچھ مولانا صاحب نے کہا میں جانتا ہوں ان کا کاروبار کیا تھا. ان کا ایک پرنٹنگ پریس تھا
جس میں یہ قرآن چھاپا کرتے تھے. آج بھی وہ موجود ہے. تھے تو یہ ہندو، ان کا دھرم الگ، ان کا مذہب الگ، لیکن آج بھی اس پرنٹنگ پریس پہ جا کر کے دیکھو تو اس پنڈت جی نے جہاں قرآن کی طباعت ہوتی ہے وہاں پر لکھ کر کے پابندی لگائی تھی کہ کوئی چپل پہن کے نہیں جا سکتا. انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ یہاں کوئی چپل پہن کے نہیں جا سکتا. اور جب وہ پرنٹنگ ہوتی تھی اس کو پھر صاف کیا جاتا تھا، کسی ناپاک آدمی کو اندر نہیں کیا جاتا تھا، کسی بھی دھرم کا ہو. اس عالم نے کہا مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ قرآن کی اس احترام کی بدولت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے عزیزان گرامی وقار ہم نے یہ بھی دیکھے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو بہرحال حدیث پاک میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا بھی کہ قرآن جس کے سینے میں موجود ہے اسے قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا قرون اولیٰ میں جو مسلمانوں کا کردار رہا ہے قرآن کی حفاظت میں. پہلے تو یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرتوں کو کیسے محفوظ رکھا، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو کچھ بھی نقل کیے اس طریقے کے ساتھ نقل کیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور سے سنا اور بیان کر دیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث اصابع بالتشبیہ کی کہا جاتا ہے. حدیث الاصابع بالتشبیہ یعنی ایک حدیث ہے جس کو صحابی جب روایت کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یوں دیتے ہیں اشارہ کرتے ہیں اس کا ایمان اس طرح سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان داخل ہوتا ہے. یہ ہاتھوں کا اشارہ میں نے بھی حدیث آپ کو سنا ہے. اس صحابی جب بیان کرتے ہیں اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے یہ انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں یوں ڈال کر کے بیان کرنا اور پھر یہ نکال کر کے یوں دکھانا یہ کیا مطلب ہے؟ اس صحابی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے میرے آقا نے ایسا اشارہ کر کے بتایا تھا. صحابہ نے ان اشاروں کے ساتھ ساتھ ان روایتوں کو نقل کیا. اور آج کی بات بتا رہا ہوں، کسی محدث کے پاس آپ بیٹھے تھے اور حدیث کی سند کی اجازت لینا چاہیں گے، جب وہ محدث آپ کو یہ حدیث بیان کریں گے خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے جب حدیث بیان کی اور اجازت عطا کی تو یوں فرمایا سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کے سے گناہ ہوتے ہیں بہت سخت ترین گناہ تو اس کا ایمان یوں نکل جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان داخل ہوتا ہے. یہ حدیث پڑھ کر کے ہمیں اجازت دی جاتی ہے. آج تک وہ انوائرمنٹ باقی رکھا گیا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت کا طریقہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے ان کی ادائیں آج تک محفوظ رکھی گئی ہے. قرآن تو بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. صحابہ تابعین جنہوں نے قرآن کو اٹھایا اور پوری دنیا تک پہنچایا ان کی ایک ایک ادا کو آج محفوظ رکھا گیا ہے. اس لیے قرآن کا اس دنیا سے مٹایا جانا ناممکن بلکہ ہر درجے کا ناممکن ہے. اس لیے کہ اس کی اتنی چیزیں محفوظ رکھی گئی ہے کہ پوری دنیا طاقت لگا کر کے بھی اس قرآن کو مٹا نہیں سکے. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اب آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ رب الجلال کی حفاظت پہلے سے فرمائے. اور ایک بات یاد رکھو، اگر آج کے زمانے میں تم میں سے کوئی بھی حافظ نہیں بنتا، کوئی بھی اگر حافظ نہ بننے کی ٹھان لے تب بھی میرا مولا اپنے قرآن کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، ایک علاقے کے مشہور بزرگ ہیں شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گاؤں والوں یہ کہا اس وقت پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، قرآن ہمارے یہاں کہیں آئے گا نہیں اور کوئی قرآن پڑھے گا نہیں. یہ رشیا کے قریب کوئی ایک علاقہ تھا، وہاں کے بزرگ پر کوئی پڑھے گا نہیں، قرآن کے نسخے اگر نظر آئے تو جلا دیے جائیں. ان لوگوں نے یہ کیا، سارے پابندیاں، کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں، کوئی پڑھتا نہیں. تقریباً 40 سال گزر گئے، قرآن کے حروف تک نہیں بنتے. ایک بار ایک جماعت
اسی گاؤں سے گزر رہی ہے، اسی گاؤں کی، اس گاؤں کا جو مکھیا ہے وہ ساتھ میں ہے، پہاڑ کی ایک چوٹی کے قریب وہ لوگ بیٹھے تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے، 40 سال سے جس قرآن پر بیٹھ لگا ہوا ہے، اب کون قرآن کا حافظ بن گیا ہے، کیسے ہم سے چوک ہوئی بھول ہوئی، دیکھا گیا۔ اور اس گاؤں کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ جو بھی ملے تلاوت کرتے ہوئے مجھ تک لاؤ، اگر نہ آئے تو وہیں کر دوں گا، ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اس کے فوجی ادھر ادھر بکھر گئے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا، لیکن آواز بدستور آ رہی۔ پھر دوپہر کے وقت وہ خود اٹھا اور چلا، دیکھا تو پہاڑ کے ایک پتھر سے تلاوت کی آواز آئی۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دن محسوس کیا کہ اگر انسان قرآن کو حفظ کرنا چھوڑ بھی دے تو مولا پتھروں سے بھی اس کی حفاظت کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور رب الجلال لوگ سے 26 آیتیں نکال کر کے سمجھتے ہیں ہم قرآن کا ٹھکا لے جائیں، قرآن کو ہضم کر ڈالیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آئے، قرآن پاک کا ایک ورد کیا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے، وہ مولا کریم کے ذمہ میں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں تکلیفیں کیسے اٹھائے۔ آج ہمارے لیے ضرورت اسی بات ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت میں، ہمارا کیا کردار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو بلند آواز سے کرتے، اور ان کی تلاوت میں ایسی جاذبیت تھی کہ راہ چلتے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے اور سننے لگتے۔ تلاوت ختم ہونے سے پہلے کئی لوگ ایمان میں لے آتے، صرف حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت پر کئی مکہ والے ایمان لائے۔ مکہ والوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا کہ ان کی تلاوت کو بند کیا جائے۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے جس کی آواز میں دم ہوتا ہے اس کے خلاف حکومت کھڑی ہوتی ہے، دبا دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو دبانے کے لیے میٹنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل بھی تھا، سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو بکر کو ان کے گھر سے باہر کیا جائے، شہر بدل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا، حضرت ابو بکر کو سنایا گیا کہ کل سے تمہیں مکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے، آپ اپنا مختصر سا سامان لے کر کے نکل پڑے، مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بدل کیے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر۔ درمیان راستے میں مکہ مکرمہ کا ایک معزز شخص تھا، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہا مکہ والوں نے مجھے نکالا، کہا آپ جیسوں کو اگر نکالا جائے تو پھر مکہ میں کس کو رہنے کا؟ آپ سب سے اشرف آدمی ہیں، آپ سب سے عزت والے ہیں، چلے واپس، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں میرے گھر۔ وہ بڑا طاقتور بھی تھا، مالدار بھی تھا، لے آیا اور اعلان کیا اے مکہ والوں کو ابو بکر کو ہاتھ نہیں لگائے گا، آج سے یہ میرے ذمہ میں، میری پناہ میں۔ اس شخص کا روح و دبدبا اتنا تھا کہ کوئی آگے نہیں آ سکا۔ اب اس کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رہنے لگے، اس پہلوان کے گھر رہ رہے تھے، لیکن صبح ہوتی اس کی آنگن میں بھی بیٹھ کر کی تلاوت شروع ہوتی اور وہاں پر بھی بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی، لوگ جوڑانے۔ پھر لوگوں نے اعتراض کیا، اس پہلوان سے کہا کہ تو نے پناہ تو دے دیا ٹھیک ہے، لیکن اس کی تلاوت کو بند کرا، اس سے ہمارے گھروں میں بہت کتنا ہو رہا ہے، ہماری عورتیں مسلمان ہو رہی، ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو وہ پہلوان آیا اور کہا کہ ابو بکر میں آپ کو پناہ دیا ہوں، ایک کام کریں، آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے، تھوڑی دھیمی آواز میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن کا جسے شفق ہوتا ہے، جو اس میں وجد میں آتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے قرآن تلاوت کرتا ہے۔ صدیق اکبر دوسرے دن تلاوت پر مشغول ہے، شروع میں دھیمی آواز میں بلند ہوتی چلی گئی، پھر لوگ جمع ہو گئے تلاوت قرآن سننے کے لیے۔ آپ کی زبان میں حلاوت تھی اور جاذبیت تھی، لوگ جب آپ کی طرف آنے لگے۔ پھر مکہ والے احتجاج کر کے اس پہلوان کے گھر آ گئے، کہا یہ بڑا کتنا ہو رہا ہے، تو اپنی امان اٹھا لے، تو اپنی پناہ کو ختم کر دے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس وہ پہلوان کہا ابو بکر بہت ہو گیا، لوگ سب میرے مخالف ہو رہے ہیں، میں نے کہا تھا تم ہلکی تلاوت کرو، تم پھر بلند آواز سے
سے کرتے ہو. اگر تم بلند آواز سے تلاوت کرو گے تو پھر میری امان باقی نہیں رہے گی جو تم کو میں نے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت مکہ میں کوئی حامی نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں, ایک شخص پناہ دیا اور اسی کے گھر میں تلاوت بھی کر رہے. آپ کھڑے ہو گئے, کہا کہ مکہ کے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والے, تو اپنی امان واپس لے لے, مجھے قرآن کی تلاوت کافی, میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا, چاہے تیری امان ہو, تیری پناہ ہو یا نہ ہو, میرا مولا میری حفاظت کے لیے کافی. اتنا کہا اور اس کے گھر سے نکل گئے. اس نے بھی اپنی پناہ ختم کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی تلاوت قرآن کی وجہ سے ایک مرتبہ کافروں کے نیزے میں آیا اور زدوکوب بھی کیا. کافروں اتنا مارا تھا کہ روایات بتاتی ہے کہ آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی, چہرہ اتنا سوج گیا, چہرہ سوج گیا. قبیلہ بنو تمیم جس سے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق ہے, اس قبیلے والے یہ سمجھ گئے تھے کہ ابوبکر کا انتقال ہو گیا, لیکن جان باقی رہی. عزیزان گرامی, یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھائے ہوئے زخم ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت صرف ہم لوگ یہاں مائک پر بیٹھ کر کے کر لیں گے. یقیناً تمہارے ساتھ بھی ایسے حالات آئیں گے جب تم ہلا دیے جاؤ, آزمائے جاؤ گے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. ہمیشہ یاد رکھنا, آج تم آزمائے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قرآن کی آیت ہے, مولا تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ سمجھ رہے ہیں آپ, تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی تم جنت میں داخل ہو جاؤ جیسے کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اس طرح سے بنا رکھا ہے, بس تم سبحان اللہ پڑھتے ہو جنت میں چلے جاؤ. میرے عزیزو, قرآن یہ کہتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھو ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر ایسی مصیبتیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں پر آئی تھی؟ ان پر آئی تھی تو وہ ہلا دیے گئے تھے, یہاں تک کہ رسول نے یہ کہا اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب. کب؟ جب تم آزمائے جاؤ, جب تم تپائے جاؤ گے, مصیبتوں کے راستے سے گزارے جاؤ گے, تب مولا کی مدد آنی ہے, آئے گی. لیکن گھر میں بیٹھ کر, کٹے پر بیٹھ کر, چوک پر بیٹھ کر میٹنگ کرنے سے نہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تم ختم کر پاؤ گے, نہ ناموس رسالت کی حفاظت کی بات مکمل ہو پائے گی. ناموس رسالت کے نعرے الحمدللہ بہت خوب ہیں, اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے, لیکن میں چند باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اگر نعروں سے ہی بات بنتی تو سب سے زیادہ نعرے لگانے والی ہماری قوم ہے. اگر نعروں سے ہی سب الٹ جانا تھا تو اب تک بہت کچھ الٹ چکا ہوتا. میدان عمل میں بھی آنا کوئی کام ہوتا ہے. عزیزان گرامی, نعرے ہی, میں نعروں کا مخالف نہیں, نعرے ہمارے دلوں میں گرمی ضرور پیدا کرتے ہیں, عمل کی طرف ضرور لاتے ہیں, لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. ورنہ 313 صحابہ مدینے میں بیٹھ کر نعرہ ہی لگاتے تھے نہیں, ننگے پیر 160 کلومیٹر رسول کے ساتھ چلتے آئے, میرے آقا کی تشریف لائے اور بدر کی اس کھلی وادی میں اپنی محنتیں پیش کی اور اس کے بعد مولا سے مدد کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ننگے پیر چلنے والے صحابہ کو بھی دیکھا, رسول کے ساتھ لڑنے والے صحابہ کو, حمایت میں لڑنے والے صحابہ کو بھی دیکھا. ان کے پاس تلواریں نہیں تھی, لکڑیاں اٹھا کر کے لڑنے کے لیے آئے تھے, ان صحابہ کو بھی دیکھا. تب قرآن میں فرمایا ان نہتے صحابہ کے لیے مولا غیب سے 5000 فرشتوں کو اٹھاتا ہے. قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے بدر کے میدان میں 5000 ملائکہ اترے تھے. کیوں اترے تھے جانتے ہیں؟ ذرا میں منظر آپ کو بتاؤں. جب اس طرح کا جذبہ ہوگا آج بھی مولا ملائکہ کو اٹھا دے گا, فرشتوں کو اٹھا لے گا. یہ اور بات ہے کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے, ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ضرور ہوں گے. کس طرح سے بدر کے میدان کا ایک نقشہ
صرف میں اگر بتا دوں، میدان بدر میں 313 کے آس پاس صحابہ ہیں اور کڑی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، اسی اثنا میں دو چھوٹے بچے 11 اور 13 سال کے آس پاس کی عمر ہے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ کس کے ساتھ آئے ہوئے بچے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، میدان بدر میں آئے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ قریش کا سردار ہے، اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ ان بچوں کا جذبہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا کہا تھا انہوں نے جانتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا ہمارا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے ابو جہل نے، نہیں، ہماری روزی روٹی پر لات مار دیا ہے یہ بھی نہیں، بلکہ ان چھوٹے بچوں نے کہا سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں گالیاں دینا، یہ رفائے مسلمان ہے۔ لوگ یہاں روٹی کپڑے کے لیے احتجاج تو کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اور اپنے مال میں کمی ہو جائے ارے سبسڈی کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر جاتے ہیں، آج ریزرویشن کے نام پر جھنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت سے بھیک مانگنے کے لیے سڑکیں بھر دیتے ہیں۔ اصل بات تو ایمان اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے نبی کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھائے تو گھر کا آرام ختم ہو جائے، چین و سکون غالب ہو جائے۔ دو بچوں نے جب یہ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بچوں کے جذبے کو دیکھ رہا تھا، اچانک سامنے سے مجھے ابو جہل جاتا ہوا نظر آیا گھوڑے پر۔ میں نے بچوں کو اشارہ کر کے کہا تو جس کی تلاش میں ہو تو جا رہا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں بچے چیل کی طرح اس پر تھپڑ پڑ گئے۔ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ غرور و تکبر میں مبتلا گھمنڈی ابو جہل کے سوچتا تھا بڑے پہلوانوں سے میرا مقابلہ ہوتا، لیکن مولا کی مشیت ہی کچھ اور ہے، وہ بڑی بڑی طاقتوں کو مچھر اور پانی سے گلا کرتا ہے۔ انتظار کرو اس زمانے کی بھی بڑی طاقتوں کو مولا سے ہواؤں سے گلا کرے گا، ہلا ہوں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑے تخت پر ہاتھ راج کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بھگوان بن گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ انتظار کریں چھوٹے سے کیڑے ان کی گردن کو پہنچے ویسے بھی کورونا پھیلائے گی۔ ابو جہل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کے اچانک یہ بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا، گھوڑا گر گیا، ابو جہل زمین پر نیچے آ گیا، دوسرا بچہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے ایسا چکر لیا وقت کے پہلوان کو، مکہ کے رئیس اعظم کو، اور دونوں بچے 13 سال اور 14 سال کے آس پاس اتنی عمر ہے، دیر نہیں کی اور گردن الگ کر دی۔ تاریخ میں یہ ہمیشہ لکھا رہے گا، اوروں کو اگر انہوں نے یہاں کافروں کو ماروں نے اگر کافروں کو مارا تھا، ان بچوں نے کفر کو مارا، پورے کفر کو مارا۔ اب یہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا مار کیا ختم ہو گئی؟ گستاخ رسول پہ ملا کیا ختم ہو گئی بات؟ نہیں میرے عزیزوں، مقابلہ دوبر تھا۔ ان میں سے جو دو شہزادے تھے، بڑے بھائی تھے، ان پر ایک کافر نے حملہ کیا۔ دیکھا جب ہمارا رئیس مر گیا، ان بچوں کے ہاتھ، ان بچوں کو کیوں چھوڑا جائے، مارا کیوں؟ کوئی آیا اور ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار مارا، مونڈا ایک کندھے کو گئے تھے، سیدھے ہاتھ کا کندھا، تلوار جیسے پڑی ہاتھ کٹ گئے، لیکن پورا نہیں کٹا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا۔ 13 سال کے اس بچے کا جذبہ اللہ کو تلوار بائیں ہاتھ میں کی، آرام کی غرض سے پیچھے نہیں ہٹا، میدان چھوڑ کر نہیں ہٹا، بائیں ہاتھ میں لی، ہاتھ لٹکتا رہا اور خون گرتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس منظر نے ہمیں ہلا دیا، بچوں کے جذبے نے ہمیں ہلا دیا تھا۔ آج انگلی کٹ جائے تو ہم ہاں ہوں کرتے ہیں، ناخن اگر اکھڑ جائے تو ہماری جان نکل آتی ہے، موٹا کٹ جانا اور بغل سے لٹک جانا معمولی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، روایات یہ بتاتی بائیں ہاتھ سے لڑتے ہوئے پھر وہ خیموں میں آیا تو یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا، بیلنس نہیں ہے اس ہاتھ کو، باندھنے کا وقت بھی نہیں ہے، لٹک کر کے سامنے آتا تھا۔ میں آج بھی جب
ہوں تو روتے کھڑے ہوتے ہیں۔ بدر کا یہ واقعہ کہ اس نوجوان بچے نے جب بار بار ہاتھ کو لٹکتے دیکھا تو پورے بدر کے میدان میں آنکھیں گواہ ہیں، اس بچے نے اپنے اس سیدھے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کھینچ کے نکالا اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے مولا کی رضا میں خلل اندازی کر رہا، جو میرے رسول کی عزت کی حفاظت میں خلل اندازی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو یہاں اتنے گناہ پال رکھے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی سے دور کیے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، یہ تھا ان کا کردار جب قرآن کی آیتیں ان پر نازل ہوئی، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، آج ہم یہ سمجھتے ہیں سارے عیاشیاں باقی رہے اور پھر ناموں سے رسالت کی بات کرتے رہے۔ ہمارے بچے جس طرح کی آج زندگی گزار رہے ہیں، میرے عزیزوں، آج وقت تمہارے پاس بہت کم ہے۔ کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ کل قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ رسول پاک کا چہرہ؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہی ہیں بلکہ یہ کہتے بھی ہیں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ماں کے پہنچاؤں یہاں اس دلوا کے واسطے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے قبر میں رسول پاک کے دیدار کے لیے ہم جا رہے ہیں؟ تمہارا وقت بہت قلیل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں بھی باقی ہے اور حشر میں ان کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے ان کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر آج ان کے ہی طریقے کو کیوں چھوڑ کر کے ہم دوسروں کے طریقے پر جا رہے ہیں؟ کیوں غیروں کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے چہرے آج رسول پاک کے سامنے دکھانے کے قابل رہ گئے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو عزم کرو آج، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو قربان کرنے کی بات کرتا ہوں، تو گناہ کس چیز کا نام؟ کیا کوئی نوجوان یہ عہد کر سکتا ہے میں روزانہ گانے سنتا تھا لیکن میرے نبی کو پسند نہیں، آج سے توبہ کرتا ہوں، کبھی نہیں سنتا؟ یقین جانو بدر کے اس صحابہ اور ان نوجوان بچوں کی یاد تازہ ہو جائے اگر تم نے یہ عہد کر دیا۔ مجھے ایک بات یاد آئی تھی، ابھی رمضان المبارک میں آپ نے یہ جو ماحول گرم دیکھا تھا، ایک گستاخ رسول کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، بہت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہم سے رابطہ کی، اپنی جانیں لے کر کے کھڑے ہیں، اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر، کیا بس ہمارے گردن صرف رسول اللہ کے نام پر۔ میں جانتا ہوں ایک بچہ میرے پاس آیا، ایک نوجوان کافی دور کا سفر کر کے آیا، ملاقات کیا، جس طرح آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے وہ بھی بہت گھرے لگایا، میں نے دسترخوان بچھا ہوا، دسترخوان پر بٹھایا، روٹی سالن کچھ جو کچھ بھی حاضر تھا میں بھی کھانے کے لیے۔ اس بچے نے، وہ عمر کی 22 یا 25 سال کا لڑکا، روٹی اٹھایا اور سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں نے کہا دال ہے، گوشت کا سالن ہے، وہ رونے لگا، کہا حضرت پچھلے 3 مہینے سے میں نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ نرم لقمہ حلق میں جائے تو پھر یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر کل مجھ سے سوال ہو گیا قیامت کے دن کہ رسول پاک کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی اور تو گوشت روٹی کھا رہا ہے، اس ایک بچے نے میرے دل کو دہلا۔ میں نے محسوس کیا اے نبی پاک، آپ پر من مٹنے والی جانیں آج بھی باقی ہے۔ تمہیں معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت در حقیقت قرآن کی حفاظت ہے۔ اگر حضور پر حملہ ہوتا ہے تو گویا کہ پورا اسلام ختم، پورے اسلام کو ہلایا جا رہا ہے۔ لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں باتوں، ایک بات یاد رکھ لینا، جو پوری کائنات کا سب سے عظیم پلر ہے وہ رسول اللہ کی ذات، اگر اس کو ہلا دیا گیا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، پورا نظام درہم برہم ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، سب پر آئے گا، ہم پر بھی ان پر بھی، کیونکہ مولا اپنے حبیب کی شان میں گستاخی نہیں گوارا فرماتا۔ تمہیں معلوم ہے جب سے ابو لہب نے یہ کہا تھا اے محمد تمہارے ہاتھ برباد
معاذ اللہ رب العالمین. مولا تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ اتاری. تبت یدا ابی لہب وتب. رسول کے لیے ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے. ایک بار اس نے کہا تھا حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا یا حضرت عبداللہ کا, تو اس نے کہا محمد کی نسل ختم ہو گئی, اب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل کیا چلے گی. اللہ نے آیت میں پوری سورہ نازل فرمائی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب, ہم نے آپ کو خیر نصیب عطا کیا, آپ اٹھیں, نماز پڑھیں, قربانی کریں, اور کٹی ہوئی نسل آپ کی نہیں, آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے. اور مولا نے فرمایا ہی نہیں, اس کو کھایا ہے. دھوم نکالو ابو لہب کی اولاد کہاں ہے, لیکن ہر چکے اور ہر گلی میں سادات مصطفیٰ موجود ہیں, رسول موجود ہیں, دنیا کے ہر علاقے میں موجود. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ایک بار مکہ والوں نے یہ کہا حضور پر آیتیں جو اتر رہی تھی 15 دن تک آیتیں نہیں آئی, تو مکہ والوں نے یہ شور مچایا, ودع رب محمد محمدا, محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا, اب آیتیں نہیں آ رہی ہیں, خدا نے چھوڑ دیا. حضور پاک کو یہ ناگوار ہو. اللہ کے متعلق ان کافروں نے ایسی بات کی کہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا. حضور غمگین تھے, اتنی بات پر جھنڈ کے مولا نے دفاع کیا اور پوری سورہ اتاری. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ, محبوب کے چہرے اور ضحیٰ کی قسم, صبح کے مانند چمکنے والے چہرے کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ کچھ کم کیا ہے. اے محبوب, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. میں یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں جانتے ہیں, جب کسی نے رسول پاک پر انگلی اٹھائی, دفاع اور ڈیفنس کس نے کیا؟ خود رب ذوالجلال نے فرمایا. اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ جو رسول پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے آگے آتا ہے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آتا. رب ذوالجلال کی سنتیں, اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی شان کو اس طرح سے نہیں گوارا فرماتا کہ کوئی انگلی اٹھائے. اے بربانے مانے ہوں, آپ تمام اللہ جو یہاں کے غریب نوجوان ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے ہم بہت عمرے کی ہے, بہت حج کی ہے, میں نے ابھی ویسے بھی حج اور عمرہ پر پابندیاں لگ گئی ہیں, دل میں یہ بات آنے لگی. آپ کی بات اگر مدینہ طیبہ جانا ہوا تو کس منہ سے جائے, کیسے جائے؟ میرے عزیزوں, میں کوئی دکھاوے کی بات نہیں کرتا, دیکھیے کیسے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھار کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر میرے آقا ہماری طرف دیکھ کر کے یہ فرمائے تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں سے مجھے گندی کامیاں دی جاتی ہیں, تم لاکھوں کروڑوں کی تعداد کا ہوگا کچھ نہیں کر سکتے, ہم کیا جواب دے سکیں گے اپنے دل کے پاس؟ اے نوجوانوں, وقت بہت زیادہ ہو چکا. آج جس طرح کی خاموشی ہے یہ تمہیں جینے نہیں دے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمان, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان میں. تم یہاں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہو کہ ہمیں امان دو, ہمیں جگہ دو, ہمیں حفاظت دو. کیوں بھیک مانگ رہے؟ یہ ملک ہمارا, ہمارے آبا و اجداد کا, ہمارے پرکھوں کا, اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. میرے عزیزوں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ملک ہے, نہیں ہے؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے زمین پر اتارا. معلوم ہے سرندیپ پہاڑ, سری لنکا تو بعد میں بنا ہے نا, سب ہند میں تھا پہلے. ہندوستان میں موجود سرندیپ پہاڑ پر روایات یہ ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہے, بھلا اپنے باپ کی زمین کو چھوڑ کر کوئی کہاں جائے؟ ہم اپنے باپ کی زمین پر باقی ہیں, کسی کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس زمین کی حفاظت میں اپنے خون بھی دیے اور یہاں پر بڑی قربانیاں بھی دی. آج وقت ہے ہمارے نبی کونین کی عزت کی حفاظت کا, اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کے متعلق بھی جو آج
ضرورت پیش آئی ہے حضور کی عزت میں وہ مصبر ہے. اگر رسول پاک کی عزت محفوظ رہی تو قرآن بھی محفوظ ہے, اسلام بھی محفوظ. پہلے کے صحابہ وہ کیوں اتنی قربانی دے؟ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پھولوں کی سیج پر سج کر ہم تک آ گیا, ایسی آ گیا, آرام سے تبلیغ کرتی آ گیا؟ میرے عزیزو, اس راستے میں جو مشقتیں آئی ہیں وہ بیان سے باہر ہے. علماء سے بھی میں کہوں گا بیانات جتنے ہم کرتے ہیں ہم میدان میں اتر کر کے دکھائیں, اتنے آج ہماری گردنیں لے کر کے حاضر ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابیہ حضور کے پاس آئی جب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے اور اعلان کیا تھا کہ اپنے جوانوں کو بھیجو, اسلام کی حفاظت کے لیے کون کون آئے گا؟ کفار و مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے پر. سب آگے ایک خاتون ہے, 1.5 سال کے دودھ پیتا بچہ لے, توجہ, دودھ پیتا بچہ لے کر آئے, کہا آقا اس کو بھی قبول کرے. کہا اس کو میدان جہاد میں 1.5 سال کا بچہ ابھی ڈھنگ سے چل نہیں پاتا. اس خاتون نے کہا ہاں یا رسول اللہ, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ پر فدا کر سکے, جو آپ پر نچھاور کروں. میرے شوہر انتقال کر گئے, میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے, آقا قبول کر لیں. حضور پاک نے فرمایا اس کا کیا کریں؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہے میرا بچہ نہ تیر اٹھا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے. آپ کے ساتھ جو مجاہدین صحابہ جا رہے ہیں ان مجاہدین میں کسی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں, جب کبھی دشمنوں کی طرف سے تیر آئے تو میرا بچہ ڈھال کو بن سکتا ہے. یہ ڈھال بننے کے قابل تو ہے کہ تیر آئے میرے بچے پر لگے, آپ کے مجاہدین صحابہ پر نہ لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا نے اس خاتون کو بچے سمیت واپس کیا, دعائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ایک جذبہ جوان کہاں چلا گیا؟ آج لوگوں کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں بندھی ہیں, لوگ مصلحتوں کے شکار ہو گئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے آج کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھڑکاؤ بھاجن کرتا ہوں. جیسے تو ہندوؤں نے بہت زیادہ اس کو مشہور کیا ہے کہ بھڑکاؤ بھاجن کرتے, بھڑکاؤ تم وہاں بھی لنچنگ کرو, بھڑکاؤ نہیں. جگہ جگہ قتل بھی کر دو, بھڑکاؤ نہیں. اور ہم صرف ناموں سے رسالت پر گرجے, بھڑکاؤ ہے. اگر اس کو بھڑکاؤ بھاجن کہتے ہیں تو یاد رکھو موت تک میں اسی طرح بولتا ہوں جب تک مولا نے زبان باندھی ہے. عزیزہ نے کہا کہ وقا بہت سارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ سب جوشی کی باتیں ہیں, یہ بھڑکاؤ باتیں ہیں, یہ نوجوانوں کو ان تمام چیزوں میں اپنی زندگیاں نہیں کھپانی چاہیے. جاؤ میاں کام کرو, اپنے بیوی بچوں کو پالو. ٹھیک ہے آج میری بات سنو, جاؤ اپنی بیوی بچوں کو پالنے میں مصروف ہو جاؤ اور تمہارے نبی کی شان پر حملے ہوتے رہے. تمہیں پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ابھی اٹھاؤ کمپیوٹر دیکھو, صرف ہندوستان میں 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں گندی گالیاں میرے نبی کو دی گئی, گندی گالیاں. ہماری ٹیم ہے جس نے بار بار رپورٹ کیا ہے, بار بار رپورٹ کرتے ہیں, لیکن پوری میڈیا ایک طرف ہے, یہ چاہے فیس بک ہو, انسٹا ہو, کوئی بھی ہو. ہماری تقریروں پر یہ بہت جلدی بین لگاتے ہیں اور بہت جلدی اپنے پیج سے ڈیلیٹ کرتے ہیں. لیکن حضور کے نام کے ساتھ کوئی گندی گالی لکھی ہو, جانوروں کے ساتھ خاکہ بنا ہے, تب بھی وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ حالات آج آئے اسی لیے کہ ہم نے آواز اٹھانا چھوڑ دیا, بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے. اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو مصلحتوں کا شکار بنا کر بزدل بنایا گیا. ایسے دنیا کام کاج میں لگے رہو, لگ جاؤ, تمہاری مرضی لگ جاؤ. تھوڑے دن اور انتظار کر رہا. امام غزالی کی وہ بات بار بار میرے کانوں سے ٹکراتی ہے. انہوں نے لکھا ہے اور فرمایا ہے
امت کے سامنے جب نبی کو گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش رہے، تھوڑے دن انتظار کرنا، اس امت پر وہ وقت آئے گا ان کے گھروں کی عورتوں اور بچوں کو باہر نکال کر نیلام کیا جائے گا اور ٹکڑوں میں بدل دیا جائے گا۔ اس وقت یہ صرف خاموش تماشائی بن کر دیکھتے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ ان کی بہنیں لوٹ لی جائیں گی، ان کے سامنے اس طرح پر حملے ہو۔ اگر تمہیں آج لگتا ہے ہم بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں اور تم بڑے مصلحت انداز اور تم بڑی حکمت والے ہو، لگو اپنے کاموں پر۔ یاد رکھنا ہمارے پرکھوں اور پہلے بزرگوں نے جو کہا وہ غلط نہیں کہا، غلط نہیں کہا۔ اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ رسا خیش کے بھی ہماروں، اپنے آپ کو رسول پاک تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے۔ تمام بھول حدیث، اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے۔ میرے عزیزو، آپ پوچھتے ہو کہ کرنا کیا چاہیے، ہمیں کچھ گائیڈ لائن، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر اپنی امت کو چھوڑ گئے تھے اس طریقے پر آ جاؤ، ہماری کامیابی خود ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے پر آ جاؤ، خوف اور ڈر اپنے دل سے نکالو، اس لیے کہ تم کسی چور قوم سے نہیں، تم کسی بزدل قوم سے نہیں، تمہارا تعلق خالد بن ولید سے ہے، تمہارا تعلق صلاح الدین ایوبی سے ہے، تمہارا تعلق فاروق اعظم سے ہے، جن کے نام لے کر یہودی مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی، بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا، سوچا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، تو مسلم قوم سے تھوڑی تعلق رکھتے ہو۔ اور ہندوستان میں میں بغیر ڈرے یہ کہتا ہوں الحمدللہ میرا تعلق اس قوم سے ہے جس میں اورنگزیب ہے، ٹیپو سلطان بھی موجود ہے۔ تم ہزار ان کے چہرے بگاڑ کر کے پیش کرو، مگر ہم آخر تک کہتے رہیں گے اورنگزیب عادل تھا، عادل تھا۔ تمہاری تاریخ مروڑی ختم کی جائے اور تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ فخر سے کہنا سیکھو۔ اگر آج تمہارے بچے یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں، اگلی جو نسل ہے، عرب کے بڑے جلیل عالم دین جدہ کے رہنے والے، دردناک انداز میں انہوں نے کہا تھا، یاد آتی ہے بات 6 سال پہلے کی بات، کہا کہ مولانا میں یہ محسوس کروں، عربی عالم ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں اگر ہم نے اپنے جیالوں کی تاریخ ان کو نہیں سنائی اور آج جس طرح سے خاموشی ہے، حرم کے امام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے امام تک سبوں نے مصلحت کو اس طرح پیش کر رکھا ہے امت کے سامنے کہ نہ انہیں عمر فاروق سنایا جاتا ہے، نہ صلاح الدین سنایا جاتا ہے، نہ شہاب الدین سنایا جاتا ہے، کچھ نہیں۔ تو صاحب دین نے کہا تھا مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے چند سالوں کے بعد ایک نسل آئے گی اور وہ پوچھے گی محمد کس کا نام تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، وہ وقت آنے سے پہلے، ایسا وقت ہرگز نہ آئے، اس سے پہلے اپنے جیالوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سنانا شروع کرو۔ علماء اپنے خطبات میں ان غازیان اسلام کی باتیں ضرور سنائیں۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں جو چنگاری ہے وہ شعلہ بن کر کے ابھرے۔ اور آپ کو پتا ہے تم سو رہے ہو اس لیے دنیا عیاشی ہے، جس دن اٹھ گئے انہیں پتا ہے امت مصطفیٰ جس دن بیدار ہوئی ساروں کی نیند حرام ہو سکتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، جانتے مکہ والے ٹھٹا مار کر کے مذاق اڑاتے تھے جب میرے آقا فرماتے تھے کہ روم بھی ہمارا ہوگا، کیسر و کسرا کے تخت بھی ہمارے ہوں گے۔ اس وقت ایسی ہی بات ہے جیسے مالیگاؤں کا ایک پاور لوم چلانے والا مزدور اگر یہ کہے، میں تشریح و تنزیل کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ ہر بار پڑھا، میں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر آج کے زمانے میں کوئی مزدور کہے میں امریکہ بھی لے لوں اور یوکے بھی لے لوں، رشیا بھی لے لوں، تو لوگ آپس میں کہیں گے کیا کہتا ہے، یہ تو یہ ظاہری بات ہے۔ لیکن صحابہ جب یہ کہتے تھے کہ تخت روما بھی ہمارا ہوگا، تخت کسرا بھی ہمارا ہوگا، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تم کہاں بدتو لوگ، تم
تم بکریاں چرانے والے لوگ، روم اور کسرا، ایران اور روم دو سپر پاور طاقتیں بادشاہوں کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج کھڑی ہوتی تھی، اور نہتے جو مدینہ رخصت ہو رہے 40-50 کی تعداد، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ روم بھی فتح کریں گے اور ایران بھی فتح کریں گے۔ مکہ والوں نے مذاق اڑایا، لیکن جانتے صرف 12 سال کے بعد، ہجرت کے 12 سال کے بعد دنیا نے دیکھا عمر فاروق کی ترتیب دی ہوئی ایک فوج جاتی ہے اور روم کو بھی رونتی ہے، ایران کو بھی رونتی۔ کسرا کا تخت ختم ہوا، صرف چند صحابہ نے فتوحات کی اور واپس آئے، لیکن انہیں نہ غرور تھا نہ گھمنڈ تھا۔ میرے عزیزوں، سپر پاور، دو سپر پاور جو اس وقت نشے میں تھی، ان کو دھول چٹا دیا وہی صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے سال بھر میں ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک کپڑا ہوتا تھا، صبح سے شام تک 2 کھجور کی گٹلیاں چوٹ کر لینے والے، روم اور ایران کو رون ڈالے۔ کون سی طاقت تھی؟ مجھے وہ روایت بھی یاد آتی ہے، جب ایران فتح ہوا، کسرا کے دربار سے بڑے بڑے سامان مدینے لائے گئے۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عہد خلافت فاروقی ہے، فاروق اعظم کے پاس مال غنیمت پیش کیا گیا، اس مال غنیمت میں قالین بھی آیا تھا، سنا ہوگا وہ قالین اس زمانے کا سب سے مہنگا قالین، جس پر کسرا بادشاہ کی کرسی رکھی جاتی، اور اس قالین پر کوئی بیٹھ جاتا تو وہ زندگی پر فخر کرتا کہ میں کسرا کے بازو بیٹھ کر کے آیا۔ وہ قالین بھی آیا، حضرت عمر سے صحابہ نے پوچھا اس کو کہاں لگایا جائے؟ بہت مہنگا قالین ہے، بہت مہنگا قالین ہے، مسجد نبوی کے اندر بچھایا جائے، محراب میں کہاں لگایا جائے؟ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اس کو مسجد کے دروازے کے باہر پیر پوچھنے کے لیے رکھا جائے، جو بھی نبی کی مسجد میں آئے وہ پیر پوچھ کے اندر آئے۔ کسرا بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی وہ قالین، وہ صحابہ راؤنڈ کر کے مسجد میں آتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو قیامت تک کے لیے درس دیا، اے علماء محمد تم کہاں عزت طاقت اور حکومت ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ دیکھو رسول پاک کے غلاموں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے کسرا کا قالین بھی ہوتا ہے، جس پر بادشاہ کی کرسی بچھائی جاتی ہے، وہ نبی کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ آج بھی اگر تم ایمان والے ہو گئے، ایک مالک ہے، بہت سارے لوگ مجمع میں جلسوں میں کہتے ہوں کس کو مدینہ جانا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں، میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں، میری عادت بھی نہیں ہے۔ میاں جہاں منبر سے بہت سارے شاعر لوگ کہتے ہیں دیکھتے تو کوئی جانتا نہیں، ہاں ان کو شعر و شاعری میں بولنا رہتا ہے، کون کون مکہ جائے گا، کون کون مدینے جائے گا، کون کون جنت میں جائے گا، سارے بولتے رہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی باتیں ہم لے کے نہیں جا پائیں گے، کہیں گے ہاتھ اٹھوانے کا ہماری طاقت استطاعت نہیں۔ ہاں ایک بات پر میں ہاتھ ضرور اٹھاتا، مکہ جانا مدینہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے، جسے اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ جسے سعادت عطا کرے ضرور جائے، اور بھی مانگے کہ ضرور اللہ توفیق دے، مگر ہاتھ اٹھانا ہے تو ایک بار یہ کہہ کر کے میں اپنا جو اعلان کرتا ہوں یہ ہے میرے عزیزوں، اے جواب کون کون اس میں ہے جو اپنی بھڑکتی بیڑیاں اور گردن کا خون رسول اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے؟ میرے عزیزوں لبیک یا رسول اللہ، میرے عزیزوں میں نے آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا نہیں تھا، آپ کا دیکھ لیا ہاتھ اٹھ گیا، صرف پوچھا تھا کہ کون ہے جو اپنی گردن میں مصطفیٰ کے نام پر رکھتا ہے۔ ہاتھ اگر بے اختیار اٹھا ہے یہ علامت اس بات کی ہے کہ چنگاری ابھی بھی اس کو مصطفیٰ کی بات ہے، ایمان مرا نہیں ہے، ایمان باقی ہے۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کا نام لیا، میں نے کہا کبھی تم نے چوما کیوں؟ انگوٹھے اٹھا کر کے چومے کیوں؟ کون بولا تمہیں چومنے کے لیے؟ کیا یہاں سے آرڈر ہوا؟ تمہاری انگلیاں اختیار ہوتی ہے نام مصطفیٰ پر، لبوں پر جاتی آنکھوں سے لگتی ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ چنگاری ابھی موجود ہے، عشق مصطفیٰ ابھی بھی سینوں میں ہے، تبھی تو یہ میرے آقا کے نام پر حرکت ہو رہی ہے۔ اگر کسی چنگاری کو شعلہ بنا دیا جائے، بس تھوڑے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروع میں ہی کہا تھا پورے ملک میں انقلاب کے 100 شہروں کے لیے ایک مالے دور کافی ہے۔ انقلاب آئے گا اور ضرور آئے گا، اور نام مصطفیٰ سے آئے گا، میرے مصطفیٰ کے نام سے آئے گا۔ اس لیے کہ اب اگلا دور جو آنے والا ہے وہ میرے نبی پاک کی شان کا دور آئے گا۔ میرے آقا نے یہ جو بشارتیں دی تھی وہ اب آنے لگی ہیں۔ میرے عزیزوں، آقا نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس پوری دنیا پر میری امت پر خلافت لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے کہا ہے بہت پہلے فرمایا جب تک خلافت علی منہاج النبوہ، حضور کے طریقے پر خلافت واپس نہیں آئے گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے۔ خلافت کا مطلب جو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مت سمجھو، یہ خلافت تو بہت ہے، خلافت وہ آنے والی ہے جو صدیق اکبر کی تھی، خلافت وہ آنے والی ہے جو فاروق اعظم کی تھی، عثمان بن عفان اور حیدر کرار کی جو تھی، وہ خلافتیں واپس لوٹ کر آنے والی ہیں۔ حالات آئے کہ اسی طرف آئے اور تم سب اپنے ایمان کو تازہ رکھنا۔ میرے آقا نے جو فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری پوری امت ایک امام پر جمع نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نا ان میں ہزار انتشار ہے، افتراق ہے، فرقے ہے، چھوڑو ہونے دو، مگر مجھے میرے نبی کی بات پر یقین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری پوری امت ایک امام پر جمع نہ ہو جائے گی، ایک امام پر جمع ہوگی اور اس امام کا نام امام مہدی ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس امام مہدی کے آنے کا وقت بھی بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ نے اگر ہماری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کی فوج میں بھی ہم شامل ہوں انشاءاللہ العظیم۔ قرآن کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر غالب آئے گا دنیا میں کوئی تو اللہ فرماتا انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب۔ اور آیت سناتا ہوں قرآن پر تو یقین ہے نا، مولانا کی بات چھوڑو، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ وہ رسول پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کرے اور یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ ابھی آپ کو محسوس ہوگا اب کیا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی پریڈکشن کرنے والا، بھوشیوانی کرنے والا نہیں، میرے نبی کے احادیث کو سمجھ کر آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اب یہ دل ملا ہے یہ بہت زیادہ، دشمنان اسلام ان کے پیٹ بھی درد ہوں گے، پخانے بھی نکلیں گے، بیماریاں کولن میں اور جلن میں بکنے لگیں گے، آپ دیکھیں گے ان کے منہ سے غلاظت نکل رہی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا منہ ان کے پیچھے کے مقام سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ بھی ہوا اس پر۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا منہ ان کے پیچھے کے مقام سے بدتر ہوگا۔ پوچھو کون ہے؟ کہا جو رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہاں وہ اپنے منہ سے غلاظت پکتے ہیں اور غلاظت نکالتے ہیں، گندی چیزیں نکالتے ہیں۔ بہرحال اب یہ تلملائیں گے، منصوبے کریں، ہزار گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کریں، پڑپڑائے گا جینا بہت پڑپڑائے گا۔ ابھی میں نے ایک اعلان بھی سنا اسی پاکھنڈی کا جس نے گستاخی کی تھی اور ابھی اپنے کوفے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہر جگہ ہر شہر میں گھوموں گا اور پوری دنیا بھر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف جمع کروں گا۔ یہ وہی ہے جس میں میرے آقا نے بشارت دی کہ یہ بھڑبڑانے کے سب کو جمع کریں، ہر کوئی جمع ہونے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے،
ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ کی فوج آئے گی. 80 کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً سب جتنے دشمنان اسلام میں سب جمع ہونے کی کوشش کریں کہ جمع ہوں، اور اس کے بعد رب الجلال تمہیں اور ہمیں ان کے مقابل میں کھڑا ہے. لیکن اس ملحمت الکبریٰ میں ہو گئی. میرے آقا کی وہ حدیث بیان کرو، ایسا نہیں کہ سارے مسلمان جان کے اور لڑ کر ختم کر کے آئیں. ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کی فوج میں 1/3 پہلے دن میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. 1/3 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. وہ سارے 9 لاکھ کی فوج ہے، اس کے مقابل میں پتہ نہیں 10-12 لاکھ جتنے بھی مسلمان 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کی توبہ نہیں قبول، وہ کفر کی موت مرے گا، سب سے بدترین موت مرے. دوسرا دن ہوگا مقابلے کا. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 1/3 دوسرے دن 1/3 سب کے سب شہید ہو جائیں، انتقال کر جائیں. 1/3 میرے امت کے شہید ہو جائیں. تیسرا دن ہوگا 1/3 باقی ہوگی، مومنین کی جماعت 1/3 باقی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں اس 1/3 کو اللہ فتح مبین ہوگا، فتح مبین عطا کرے گا، اور پھر پرچم سے بھی کا لہرائے گا، صرف ان کا لہرائے گا. اے مسلمانوں، اس حدیث سے بات میں ہمیں 2 درس دیے گئے. آج اگر میدان میں اترتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تو تمہیں 2 چیزیں گوارا کرنی پڑے گی. پہلے یہ کہ کچھ اپنے لوگ منافقت کریں گے اور میدان چھوڑ کر بھاگیں گے. ان کی بے وفائی کو دیکھ کر تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. ایسے آج بھی موجود ہیں. سب سے پہلے یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور بیچ میں ان منافقین کی عادت چولہے کی طرح ہے جو وائرنگ کٹ کرتا ہے. جانتے نا گھروں میں چوہا آئے تو کیا کیا نقصان کرتا ہے. فریج کا وائر کاٹ دیا، کرنٹ کا وائر کاٹ دیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب وہ کاٹتا ہے ہوتا کیا ہے، پوری بجلی پاور ختم ہو جاتی ہے، کنیکشن ہی ٹوٹتا ہے. صحیح بات ہے. ایک چوہا وائر کاٹتا ہے، بجلی چلی گئی. اسی طرح منافق جب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہاری وائرنگ ایسی کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی آنا بند ہو جائے گا، تمہارا تعلق ختم کر کے رہے گا. یہ منافق پہچانو اپنی زبان میں سے. جب کبھی کوئی بزدلی کی بات کرے اور نام مصطفیٰ پر آئے کیا کرے، فوراً اپنا دامن بچا لینا کہ یہ میرا وائر کٹ کرنے والا ہے، یہ میرا کنیکشن کاٹے گا. اللہ حضور کی حدیث سے 2 باتیں سمجھیں. ایک اپنوں کی بے وفائی، اپنے کیا وہ غیری ہیں لیکن اپنی جماعت ہے، ان کی بے وفائی. دوسری بات اپنے عزیزوں کی شہادت بھی تمہیں دیکھنی پڑے. ہو سکتا ہے اس میں تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے باپ ہوں گے، تمہارے عزیز ہوں گے، ان کی شہادت بھی تمہیں دیکھنی ہوگی. پھر بھی اگر تم باقی رہے میدان میں، مبارک ہو تمہیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اللہ مدد نازل کرے گا. لیکن یہ 2 چیزیں تمہیں دیکھنی پڑے گی، یہ منافقین کی بے وفائی اور اپنوں کی شہادت، اور اس کے بعد تخت مولا تمہارے حوالے پر آئے. آج ہم نے محسوس کیا ہے اور آوازیں ہر جگہ سے اٹھنے لگی. لبیک یا رسول اللہ کا نام جس مرد کلندر نے دیا ہے، الحمدللہ آج اس کی تحریک کی تخت پر آنے لگی، تخت پر آنے لگی ہے. اور اس تحریک کے مجاہدین نے اپنوں کی بے وفائی بھی دیکھی اور عزیزوں کی شہادت بھی دیکھی. اب تیسرا نمبر تخت پر آنے کا. پہلے اپنوں کا غداری کرنا، دوسرے نمبر پر اپنوں کی شہادت دیکھنا، تیسرے نمبر پر تخت مولا کی طرف سے انعام میں پانا. انشاءاللہ نصیب وہ وقت ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر آپ شروعات کریں. آج اب آپ اٹھانا شروع کریں. ہم ہر چیز گوارا کریں گے. ہم حکومت سے بجلی، پانی، روٹی، کپڑا، سبسڈی، ریزرویشن یہ سب مانگنے کی بات ختم کر دیتے ہیں. آج ایک چیز کا مطالبہ کریں گے. اگر ہم اس زمین پر باقی رہتے ہیں تو ہم حکومت پر سے یہی مطالبہ کریں گے کہ اس ملک میں کبھی کوئی
پرندہ میرے نبی کی شان میں بھونک نہیں سکتا، حضور کے نام پر اور شان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری بھی زندگی سلامت نہیں ہے۔ محسوس کر لینا، پھر گھر پہ بیٹھ کر 4 دن عیش تو کر سکتا ہو، 5واں دن میرے قتل کا آ جائے گا۔ یہ علامہ کفایت علی کافی نے ہمیں بیان کیا تھا۔ وہ جا رہے تھے، جانتے ہیں یہ مرد مجاہد آزادی کے وقت انگریزوں نے جن کو شہادت، جن کو پھانسی دی، مولانا کفایت علی کافی جانتے ہیں، علماء ربانیین، ان علماء کی سیرت پڑھیں گے۔ اللہ اللہ، بہت سارے علماء، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اپنی امیج کو پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں جا رہا تھا ایک میٹنگ میں، بعض حضرات نے مجھے وہاں سے کہا کہ حضرت آپ مت آئیں، ہم گورنمنٹ سروینٹ ہیں، اگر آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو ہماری گورنمنٹ نوکری خطرے میں آ سکتی ہے، گورنمنٹ نوکری خطرے میں آ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو تنخواہ پا رہے ہیں گورنمنٹ سے، انہوں نے ہم سے کہا تو لعنت ہے ایسی نوکری پر جو تمہیں حضور کی نوکری سے دور کرتی ہے۔ میرے تاج شریعہ نے یوں فرمایا، سینوں سر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سر بڑی اچھی نہیں۔ ارے بھیک مانگے میرے مصطفیٰ کے بارگاہ، مصطفیٰ کے بارگاہ میں بھیک مانگ لو، اچھی چیز ہے۔ آج کوئی نیتا، کوئی پاورفل لیڈر بھی جو لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا ایک ادنا خادم صرف ناموں سے رسالت پر بات کرے، مولا ہزاروں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی بقا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو ہمارا نقطہ ابتدا نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا حال ہے مولانا، کچھ تو بتائیں۔ کچھ مفکر ہیں ہمارے قوم میں، دانشور ہیں، جو 4 بجے میٹنگیں کرتے ہیں اور سیمینار کرتے ہیں۔ کس بات کا سیمینار؟ کہ مسلمان تعلیم میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، مسلمان معاشیات میں بہت پیچھے ہیں، مسلمان حکومت میں، سیاست میں، ڈپارٹمنٹ میں بہت پیچھے ہیں۔ توجہ، لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ تقریر کر دیں، نشہ بہت کر رہے لوگ، نشے کے خلاف، حضرت آپ تقریر کرو، معاشیات بھی آگے بڑھیں، یہ پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، ڈپارٹمنٹ میں مین اسٹریم کا حصہ بنے، آپ ان کو ابھاریں۔ میں نے بہت سارے موضوعات پر تقریر کی، لوگوں کو اویئرنیس لانے کی کوشش کی، لیکن اخیر میں پہنچ کر انہیں یہ محسوس کیا امت مسلمہ کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ تم سیاست میں پیچھے ہو، اقتدار میں پیچھے ہو، تم تعلیم کے شعبے میں پیچھے ہو، بہت سارے شعبہ جہات میں تم بہت پیچھے ہو۔ کن کن موضوعات پر میں گفتگو کروں، کن کن موضوعات پر تقریر کروں؟ ہمارے دل نے جھنجھوڑ کر کے کہا ایک ہی علاج ہے ان کا علاج ایک ہی ہے جو اقبال نے برسوں پہلے ہمیں سکھایا تھا قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ انہیں بتاؤ کہ محمد سے وفا تمہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں، تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ میرے عزیزوں، تم کیا سمجھتے ہو اقتدار، حکومت، سیاست، یہ ساری چیزیں تمہارے کسب سے آئیں گی؟ نہیں، صرف حضور کی غلامی کرو۔ دیکھو مولا فضل میں عطا کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس جا رہے، امیر المومنین کے لقب سے کسی نے پکارا، آپ رونے لگے اور کہا کو میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر، جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھال کے نہیں آتی تھی، میں ان لوگوں کو اور بکریوں کو لائن میں نہیں لگا پاتا تھا، اور آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت، عرب شریف، عراق، یمن، فلسطین، شام، مصر، سب حضرت عمر کی زیر نگرانی۔ حضرت عمر کہتے جانتے ان پورے ملکوں میں تنہا آفتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ کے قدموں سے میں وابستہ ہوں۔ بہت مختصر سی بات، میرا میسج صرف یہی ہے
کہ اقبال نے جو کہا تھا اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو بہر میں نام محمد سے اجالا تمہارے گھروں میں اندھیرا ہے تمہاری بستیوں میں اندھیرا ہے لائٹنگ سے نہیں نام محمد سے اجالا کرو ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے ہماری زندگی کی فرسٹ پرائیورٹی حضور کی ذات ہونی چاہیے اور اقبال نے یہ کہا ہے کہ آپ نام مصطفیٰ ہم سب کی عزت و آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے اگر نبی کا نام سلامت ہے تو ہماری عزت بھی سلامت ہے اور حضور کے نام پر اگر انگلی اٹھ گئی تو پھر ہماری عزتیں بھی خطرے میں ہماری عزتیں بھی خطرے میں ہے اور مجدد الدین ملت امام اہل سنت والجماعت ہم یہ شعر اکثر غیروں کے لیے پڑھتے ہیں جو بدعقیدہ ہیں باطل جماعت ان کے لیے پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں اے سنیو تمہارے لیے بھی ہے تمہارے لیے بھی ہے فاضل بریلوی نے جو پکار کر کہا تھا آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگو آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان لیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اسے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان باس میں جائے زندگی صرف یہ ہے ہم نے تو آج اپنی اپنی زندگیاں بنا رکھی ہیں نوجوانوں سے میں کہتا ہوں تمہاری زندگی کی راتیں آج ٹک ٹاک پر گزر رہی ہیں انٹرنیٹ پر اس قدر غلط استعمال کہ کتنے گھنٹے اس پر سرف کر جاتے ہیں اپنی دوستدار ویڈیوز بنانے میں اور الگ الگ جوکس بنانے میں شیئر کرنے میں ویڈیو دیکھنے میں کچھ تو ایسے بچے جنہوں نے گیم کی دنیا میں اپنی زندگیوں کا بات کر ڈالی ہے اللہ نے ہزاروں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تمہیں سمجھ بوجھ کی طاقت اور یہ زندگی کی جوانی عطا کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اس وقت تک کوئی قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ سوال نہیں کر دیا جائے گا حضور نے فرمایا ایک سوال ہے سے کیا جائے گا پوچھا وہ کون سا سوال ہے میرا سا فرماتے مولا سب سے پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کی تم سب سے پوچھا گیا ہم سے پوچھا جائے گا اور محدثین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب دینے میں کسی کو 300 سال لگ جاتے ہیں کسی کو 400 سال لگ جاتے ہیں کسی کو 500 سال لگ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ جوانی ایسے انگارے بھری ہے راتوں میں عیاشیاں دن کے اجالے میں بربادیاں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں کہوں کیا آج حالات ایسے نہیں ہے ہم نے اپنے موبائل پر جتنا وقت صرف کیا کیا اللہ کے اس کلام مقدس کو اٹھایا یا نہیں بتاؤ انصاف کر کے بتاؤ مسلمان جاؤ گھروں میں قرآن کو اٹھا کر دیکھو دھول جب نہیں ہوگی اس کو پہنچنے والا نہیں تمہارے فریج ٹیویاں اور واشنگ مشین تو صاف ہوں گے دھول سے قرآن کو مہینوں تک ہاتھ نہیں لگاتے مہینوں پر پڑھنے کے لیے قرآن ہے قسم کھانے کے لیے قرآن ہے لوگ دعا تعویذ کے لیے قرآن کو سمجھتے ہیں یہ قرآن آیت ہے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارا دستور حیات بن کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو در سے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا قرآن کو چھوڑ دیا واٹس ایپ کا میسج ابھی آیا بیل بجی برداشت نہیں ہوتا سبق نہیں جلدی سے کھول کے دیکھیں کس کا ہے فیس بک کو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسکرول کر کے دیکھا جاتا کیا نئی چیز آئی ہے کس کی نئی پوسٹ آئی کیا یہ حقیقت نہیں ہے اس میں حقیقت ہے تو کہ ایک میسج کو 5 منٹ سے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہتے جلدی سے دیکھو انریل میسج کتنے ہیں لیکن پرسوں ہو گئے اللہ نے جو تمہیں میسج دیا قرآن کا اس کو اٹھا کر دیکھا ایوری گھیرے نچو گھیرے کے میسج کو اٹھا کے پڑھ تو لیتے ہیں خالق کائنات کے میسج کو اٹھا کر کے پڑھتے نہیں میرا مولا مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ بار بار تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتنا پیار کرنا مولا تمہارا نام لے کر پکارا ہے ایمان والو
تمہیں مخاطب کر رہا ہے، تمہیں مخاطب فرما رہا ہے، نہیں دیکھا زندگیاں کیسی ہے نوجوان، تم عیاشیوں میں گزار۔ بعض نوجوان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کسی ایک حسینہ کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں، ایک زندگی میں کسی ایک لڑکی کے پیچھے اپنے دن اور رات پریشان ہو کر کے اس کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنا، اپنے جاب، اپنا پیسہ قربان کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت نیچ سوچ ہے، بہت ہلکی سوچ ہے۔ اے مسلمانوں، تم اتنی ہلکی چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیے، تم کو قرآن میں اللہ نے خیر امت کہا، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم بات کرو گے تو گلی کے نکڑ پر گزرنے والی حسینہ کی نہیں، جب بات کرو گے تو مصطفیٰ کے جمال کی بات کرو۔ پوری دنیا کو یہ میسج دینا، خبردار تم ننگی لڑکیوں کی تصویریں بھیج کر مجھے برباد کرنا چاہتے ہو، سن لو، میری آنکھیں صرف اس لیے زندہ ہیں کہ میں خواب میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم نے سنا ہے ان کے حسن کے آگے کسی کا حسن چلتا نہیں، ان کے حسن کے آگے اور کسی کا حسن ہے۔ اب اخیر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ اس بات میں رکھنا چاہتا ہوں جو مرشد بڑھا رحمت طریقت تاج الشریعہ مدر طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پوری امت کو درس دیتے ہوئے ہمارا وہ مرشد اس دنیا سے گیا ہے، پوری امت کو اٹھاتے ہوئے بیدار کرتے ہوئے وہ مرشد زمین پہ سو گیا، سب کو جگایا ہے یہ کہتے ہوئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرنے میں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس لیے اسی مرشد کے دادا نے بھی بہت پہلے ہمیں یہ بتایا تھا، اے مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ ہمارا یہاں کیا کیا رسول کے لیے ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا سب کچھ رسول کے لیے ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بس اسی بات پر میں خاتمہ چاہتا ہوں، مولا شہر مان اللہ کے اس جذبے کو سدا قائم رکھے، مولا ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور جس دن پکار آئے تو حبیب پاک کی ناموز کی حفاظت کے لیے یہ لہراتے ہوئے سب انشاءاللہ میدان میں آئیں گے اور اپنے خون کا قطرہ آخری نمبر پیش کریں گے۔